اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ علامہ لاہوتی اپنی سرگزشت میں جہاں جنات کی اندیکھی دنیا کی سیر کراتے ہیں اور ہمیں اس کے دلچسپ حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، وہیں ایسے نایاب اور بے حد مجرب اور فائدہ مند وظائف بھی دیتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں اور حد درجہ تاثیر رکھتے ہیں۔ علامہ لاہوتی اپنی سرگزشت میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شاہی قلعہ لاہور کے جنات کا دعوت نامہ ملا کہ ایک اسلامی تقریب تھی جس میں تمام دنیا کے بڑے بڑے اولیاء جنات، صالحین جنات اور صحابی جنات بھی شامل ہو رہے تھے۔ اس میں باورچی جن بابا بھی آ رہے تھے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس دعوت نامے کی خاص بات یہ تھی کہ مجھے ایک تقریر کا تقاضا کیا گیا تھا جس کا موضوع تھا حفاظت کی دیوار۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہوا کہ جنات تو خود بہت طاقتور ہیں، ان کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیغام بھیجا کہ آپ اس تقریب میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور ہمیں ضرور وقت دیں، ہم آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعض اولیاء جنات بہت دور سے آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ان کی چاہت ہے کہ ہم انہیں آپ کی تقریر سنائیں۔ باورچی جن بابا نے خاص طور پر لکھا تھا کہ کئی ماہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے۔ یہ نشست رات 11:15 سے لے کر صبح 4:15 تک ہونی تھی۔ ٹھیک 11:15 ایک بہت بڑی گدھ کی شکل کی جنات کی مخصوص سواری مجھے لینے آئی، جس کے چاروں طرف پر ہی پر تھے اور انہی پروں سے بیٹھنے کے لیے گدیاں اور چھت اور پورا کیبن بنایا گیا تھا جس میں 4 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک دروازہ کھلا اور میں اس میں سوار ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جناتی سواری جس رفتار سے چلتی ہے، یقیناً کوئی تیز رفتار سے تیز رفتار راکٹ یا جہاز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس میں بیٹھا اور چند لمحوں بعد ہی وہ گدھ نما سواری نیچے اتری اور میں لمحوں میں شاہی قلعے پہنچ گیا۔ یہ تقریب شاہی قلعے کی موتی مسجد کے اندر تھی۔ ایک چیز جو میں نے خاص طور پر محسوس کی اور آپ انسانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنات عورتیں کبھی بے پردہ نہیں ہوتیں، حتیٰ کہ حیران کن بات ہے کہ کافر جنات عورتیں بھی بے پردہ نہیں ہوتیں۔ چونکہ یہ مخلوق انسانوں سے بہت پہلے کی ہے، ان کے اندر مذہب بہت پختہ ہوتا ہے۔ یہ جنات وہ زبان بولتے ہیں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام بولتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اور مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک قاری جن نے سورہ یاسین کا پہلا رکوع تلاوت کیا۔ تلاوت کے بعد مجھے بلایا گیا۔ اس تقریب میں میری تقریر فجر تک جاری رہی اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہاں میں نے حفاظت اور حصار پر جو بیان کیا وہ مختصر آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حیرانی کی بات ہے کہ جنات کو بھی جنات سے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ آگ سے بنی ہوئی اس مخلوق میں شرارت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ جنات مسلمان ہوں یا کافر۔ چند مسلمان جنات پختہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کا مزاج شرارت کا نہیں ہوتا، لیکن بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ بھی بعض اوقات شرارت اور نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلمان ہر طرح کے شریر جنات سے حفاظت کے لیے ایک عمل اس محفل میں بیان کیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ رات 12 بجے کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد اپنے پاس تیل، شہد اور پانی کی بوتل رکھ لیں۔ اگر زمزم اور بارش کا پانی اس بوتل کے پانی میں شامل ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ سادہ پانی بھی ٹھیک ہے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل حفاظت کی نیت سے پڑھیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور جب وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچیں تو اس کی بہت زیادہ تکرار کریں اور تکرار کرتے جائیں اور اتنے وجدان سے تکرار کریں کہ آپ کو پسینہ آ جائے اور آپ کا جسم شرابور ہو جائے، لیکن اپنی حفاظت کے نظام کا تصور کرتے ہوئے اس کو دہراتے جائیں، اور جب یہ تکرار اتنی ہو جائے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ اللہ کا نظام آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس وقت رک جائیں۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر پھر اس کی تکرار شروع کر دیں۔ آپ کا جسم پھر پسینہ پسینہ ہو جائے،
پھر سجدے سے اٹھیں اور پھر ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم کی تکرار کریں اور اتنا دہرائیں کہ آپ تھک جائیں. پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور پہلے سجدے کی طرح ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم کی تکرار کریں حتیٰ کہ آپ تھک جائیں. پھر اٹھ جائیں اور پہلے سے موجود پانی، تیل اور شہد پر دم کر دیں، اور جہاں جہاں کی حفاظت کرنی ہے، وہ جان ہے، اولاد ہے، دکان ہے، مکان ہے، سواری ہے، اس کا تصور کر کے حصار کر دیں. میں نے یہ عمل اور اس کے بڑے بڑے کمالات جنات کے سامنے بیان کیے. علامہ فرماتے ہیں تقریب کے بعد جب نماز فجر پڑھ لی اور واپسی کے لیے اسی جناتی سواری میں سوار ہونے کے لیے جا رہا تھا تو سواری کے خادم جن نے مجھے بتایا کہ یہ عمل جو آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، میرے پاس اس عمل کا مشاہدہ ہے. اس جن نے بتایا میری کچھ جنات کے ساتھ دشمنی ہو گئی، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے. انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ جادو کیا اور جادو ایسا تھا کہ میں بہت بیمار ہوتا چلا گیا اور بیماری ایسی لگی کہ کہیں سے کوئی علاج ہی نہیں ہوتا تھا. آخر میں ایک عامل جن کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا فلاں جنات نے تجھ پر سخت ترین جادو کیا ہے اور ایسا جادو کیا ہے جس نے تجھے دوہرا کر دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے مجھے کچھ عمل بتایا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا اور میں بیمار ہوتا گیا. گھر میں رزق کی کمی، جھگڑے، پریشانیاں، مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں. ایک مصیبت سے نکلتا دوسری اور دوسری سے نکلتا تو تیسری مصیبت تھی. اسی طرح میری زندگی کے دن رات پریشان ہوتے چلے گئے اور میں انہی پریشانیوں میں گرتا چلا گیا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت بلا تعداد یا علیم و یا خبیر و کثرت سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے دل میں اس چیز کا حل ضرور ڈال دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو ضرورت ہے. اس جن نے بتایا میں نے ان اسماء کو پڑھنا شروع کر دیا اور مجھ پر اس کے بہت سے کمالات کھلے. میں ان اسماء کو روزانہ رات کو پڑھ کر سونے لگا. ایک دفعہ میں رات کو یہ اسماء بلا تعداد کثرت سے پڑھ کر سو گیا تو خواب میں کسی آواز دینے والے نے آیت الکرسی والا یہ عمل بتایا اور فرمایا اگر 7 سمندر کی مخلوق بھی نقصان دینے کے لیے آ جائے تو کبھی بھی تجھے نقصان نہیں دے سکے گی. میں نے یہ عمل مسلسل 41 رات کیا. آج میں آپ کے سامنے بالکل تندرست کھڑا ہوں. اس عمل کے کرنے سے میرے جسم سے آگ سی نکلی اور شعلے نکلے اور میرا جسم ٹھنڈا ہوتا گیا اور پرسکون ہوتا گیا. طبیعت کے اندر جو ہر وقت بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی. میرا رزق بڑھتا گیا، زندگی میں برکت بڑھتی گئی، پریشانیاں ہٹ گئیں اور میں پرسکون ہو گیا. علامہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ سبحان اللہ، اس کو یہ عمل پہلے سے مل چکا تھا. میں نے اس کو مبارکباد دی اور مجھے اس عمل کی ایک اور تصدیق مل گئی. اس جن نے کہا میری عمر 322 سال ہے. میں نے کہا آپ تو بہت کم عمر نظر آتے ہیں. تو وہ کہنے لگا یہ بھی اسی عمل کی برکت ہے. بڑھاپے نے مجھے وقت سے پہلے ہی گھیر لیا تھا. بس میں یہ عمل کرتا گیا. مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی طاقت ہے جس نے میرے اندر قوتیں ڈال دی ہیں اور میرا وجود، میرا جسم خوبصورت سے خوبصورت ہوتا گیا. یہ سب اسی عمل کی برکات ہیں.